بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، مخدوم جلال الدین حسین المعروف جہانیہ جہاں گشت سلسلہ سہروردیہ کی نمایاں ترین شخصیت ہیں۔ ان کی ولادت باسعادت 14 شعبان المعظم 707 ہجری میں بروز جمعرات اچ شریف میں ہوئی۔ نام نامی ان کے جد امجد کے اسم گرامی پر جلال الدین رکھا گیا، لیکن عام طور پر مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے نام سے معروف ہیں۔ ناظرین، علوم ظاہری کے حصول کے بعد آپ نے راہ سلوک میں قدم رکھا۔ پہلے اپنے والد احمد کبیر سے خرقہ خلافت حاصل کیا، دوسرا خرقہ حضرت شیخ رکن الدین سے پایا۔ ان خرقہ خلافت کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے بزرگوں سے خرقہ حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے، جن میں شیخ قوام الدین، شیخ قطب الدین منور، شیخ نصیر الدین چراغ دہلی، شیخ عبداللہ مطری، شیخ ابو اسحاق غازرونی، شیخ امام الدین، سید حمید حسنی، شیخ شرف الدین محمود شاہ تستری، سید احمد کبیر رفاعی، شیخ نجم الدین، شیخ عہد الدین حسینی اور شیخ نور الدین شامل ہیں۔ ناظرین، حضرت مخدوم نے سیر و سیاحت بہت فرمائی اور تقریباً تمام ممالک اسلامی میں گھوم پھر کر علماء اعظام اور صوفیہ کرام سے فیض و برکات حاصل کیے، اسی لیے جہاں گشت کے لقب سے مشہور ہوئے۔ انہیں ان تمام سفر میں کم و بیش 10-12 سال لگے ہوں گے، کیونکہ وہ 7 سال مکہ معظمہ اور 2 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ جن شہروں اور علاقوں میں آپ کا جانا ثابت ہے، ان میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، دمشق، لبنان، مدائن، شوکارہ، بصرہ، کوفہ، شیراز، تبریز، خراسان، بلخ، نیشاپور، سمرقند، غازرون، قطیف، بحرین، غزنی، ملتان، ٹھٹھہ اور دہلی وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، حضرت مخدوم جہانیہ نے 7 بادشاہوں کا دور حکومت دیکھا، جن میں علاء الدین خلجی، شہاب الدین خلجی، قطب الدین مبارک شاہ، ناصر الدین خسرو، غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق شامل ہیں۔ محمد تغلق کے عہد میں آپ شیخ الاسلام بھی مقرر ہوئے اور سیوستان کے علاقے میں 40 خانقاہوں کا نظام آپ کے سپرد کیا گیا۔ البتہ مخدوم جہانیہ جلد ہی شیخ الاسلام کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے اور شیخ رکن الدین کی خواب میں زیارت اور نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حج پر تشریف لے گئے۔ فیروز شاہ تغلق سے البتہ آپ کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ سندھ کے معاملات اور ٹھٹھہ کی مہم کے دوران حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فیروز شاہ، جام جونا اور جام بھانبیا کے درمیان مصالحانہ کوششوں کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ حضرت مخدوم ہر دوسرے تیسرے سال دہلی تشریف لے کر جاتے اور وہاں خاصے دن قیام فرماتے۔ در المنظوم سے ان کے دہلی کے قیام سے متعلق کئی معلومات ہم تک پہنچتی ہیں۔ ناظرین، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی تمام زندگی رشد و ہدایت سے عبارت تھی۔ سفر و حضر میں تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ جاری رہتا۔ اچ کی خانقاہ میں مریدین و طالبین کا کثیر مجمع ہوتا۔ دور دور سے طالبان علم اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوتے۔ علماء دین، مفتیان شرع اور مشائخ کرام بھی آپ کے تبحر علمی کے پیش نظر مختلف مسائل شریعت و تصوف کا حل آپ سے کراتے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت پیروی شریعت و سنت کی ہمیشہ تلقین فرماتے، خود اتباع سنت میں شدت سے عمل پیرا رہتے۔ فرماتے کہ جو شخص گفتار و کردار و رفتار میں متبع سنت نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے تھے کہ سنت کی احتیاط ایسی کرنی چاہیے کہ موت کی حالت میں بھی سنت کی اتباع میں کمی نہ ہو۔ جو خانقاہ میں رہ کر سلوکی منازل طے کرتے اور خرقہ خلافت و اجازت حاصل کر کے سلسلہ کی اشاعت میں مشغول ہو جاتے، اس طریقہ کار کے توسط سے حضرت مخدوم کے خلفاء اور پھر ان کے فیض یافتگان پنجاب، سندھ، یو پی، بہار،
بنگال، گجرات، کاٹھیاواڑ، دکن، مدراس وغیرہ میں پھیل گئے۔ علاوہ ازیں اکثر مقامات پر حضرت مخدوم کی اولاد کا سلسلہ بھی پھیلا۔ حضرت مخدوم کسی شخص کے اسلام لانے کے بعد اس کے باعثاً وجود تربیت فرماتے تھے تاکہ اس شخص کی تبلیغ سے اس کا پورا قبیلہ یا پوری قوم مسلمان ہو جائے۔ آپ کے دست حق پر اسلام قبول کرنے والوں میں پنجاب کے بعض اہم قبائل مثلا نون اور کھرل خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ 78 برس کی عمر میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے 785 ہجری 3 فروری کے دن عید قربان چہارشنبہ کی نماز دوگانہ ادا کرنے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے غروب آفتاب کے ساتھ رشد و ہدایت، فلاح و خیر اور علم و فضل کا یہ آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کا مزار مبارک اچ شریف میں واقع ہے۔